کبھی ایک ایسی سلطنت تھی جو صرف زمین تک محدود نہیں تھی، جہاں انسان، پرندے اور جنات بھی ایک ہی حکم کے تابع تھے۔ یہ تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ حکمت اور عمل کی مثال تھے۔ ان کے دربار میں ہر چیز نظم و ضبط کے ساتھ پڑی تھی، مگر ایک دن ایک چھوٹی سی کمی نے سب کچھ بدل دیا۔ ہدہد غائب تھا۔ یہ صرف ایک پرندہ نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا جو ابھی آنا باقی تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک خبر لایا، ایک ایسی سلطنت کی خبر جہاں ایک عورت حکومت کرتی تھی جس کا نام ملکہ بلقیس تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جنگ نہیں، دعوت دی جائے۔ ایک خط لکھا گیا، سادہ مگر طاقتور: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ پیغام صحرا، پہاڑوں اور فاصلوں کو عبور کرتا ہوا ملکہ بلقیس تک جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس نے اسے پڑھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ یہ صرف ایک خط نہیں تھا بلکہ ایک چیلنج تھا سچ کو پہچاننے کا۔ انہوں نے اپنے مشیروں کو بلایا، کچھ نے جنگ کا مشورہ دیا، کچھ نے طاقت دکھانے کا، مگر انہوں نے حکمت کا راستہ چنا۔ وہ خود سچ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ادھر حضرت سلمان کے دربار میں ایک سوال گونجا: کون ہے جو اس کے تخت کو یہاں لا سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے؟ یہ صرف طاقت کا امتحان نہیں تھا بلکہ عمل کا امتحان تھا۔ ایک لمحہ اور پھر ناممکن ممکن ہو گیا۔ وہ عظیم تخت آنکھ جھپکتے ہی ان سے پہلے موجود تھا۔ جب ملکہ بلقیس پہنچی تو انہوں نے وہی تخت دیکھا، مگر کچھ بدلا ہوا تھا۔ یہ صرف حیرت نہیں تھی بلکہ ایک اشارہ تھا، یہاں کوئی عام طاقت نہیں۔ پھر انہیں ایک محل میں لے جایا گیا جہاں زمین پانی جیسی لگ رہی تھی۔ انہوں نے قدم رکھا اور اپنا دامن اٹھایا، مگر وہ پانی نہیں تھا، وہ شیشہ تھا۔ اسی لمحے انہیں حقیقت کا احساس ہوا۔ یہ سب ان کے لیے ایک پیغام تھا کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اور پھر انہوں نے سر جھکا دیا۔ میں اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئی ہوں۔ یہ کہانی صرف ایک تخت یا ایک ملکہ کی نہیں، یہ سچ کو پہچاننے کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ حکمت، سچ اصل طاقت ہوتی ہے۔ اور شاید ہماری زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سچ کو اپنائیں یا غرور کو۔